اس لیے طلباء جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے. جو طلباء بیعت ہوتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی معصیت سے خالی زندگی اختیار کرو، اور جو طالب علم کر لیتا ہے ہم اس کی دعا کو قبول ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. چنانچہ جب بھی ہمیں کوئی مہم پڑتی ہے ہمیشہ ہم طالب علم کو بلا کر دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ کی شان دیکھیں، ان طلباء کی دعائیں اللہ کے ہاں اس طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح اولیاء کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ ان کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی. قبض کی کیفیت طاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دل کے ذکر کی کیفیت محسوس ہوتی تھی وہ بند ہو گئی. ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں خالی ہو گیا ہوں. تو اس قبض کی کیفیت میں اہل اللہ کی طبیعت کے اوپر بہت بوجھ ہوتا ہے. بڑی دعائیں مانگی. ایک رات بہت روئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس قبض کی کیفیت کو ختم کر دے اور اس کی جگہ بست کی کیفیت عطا فرما دے. پھر تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو ان کو خواب میں بتایا گیا کہ تمہارے محلے کی مسجد میں جو طلباء قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، آپ جائیں اور ان سے دعا کروائیں، ان کی دعا کی برکت سے آپ کے قبض کو ختم کر دیا جائے گا. اب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ فجر کے بعد مسجد میں گئے تو وہاں پر چھوٹے طلباء نے دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے سارے، حضرت کے ہاتھ چومنے لگے. اتنے بڑے ولی آ گئے، اتنے بڑے شیخ آ گئے، اور حضرت ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مجھے اللہ کا ولی سمجھ کے میرا اتنا اکرام کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں سے دعا کرواؤں تاکہ اللہ میرے قبض ٹھیک کر دے. ان طلباء نے خواجہ صاحب کے لیے دعا کی اور اللہ نے قبض کی کیفیت ختم کروا دی اور بس کی کیفیت عطا فرما دی. اس لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے طلباء ہیں، یہ مدرسے کی طالبات ہیں، ان کے بارے میں یہی سمجھیں کہ یہ معصوم بچے اور بچیاں ایسے ہیں جن کے منہ سے دعا نکلے گی اور اللہ کے ہاں سیدھی جا کر قبول ہو جائے گی. وہ مدرسے کی طالبات جو علم پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے آتی ہیں، یہ اللہ کی مقبول بندیاں ہیں. ان کو خوشی محسوس کرنی چاہیے. ہمیں اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے. ہمارے لیے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، چیونٹیاں استغفار کرتی ہیں، ہوا کے اندر پرندے استغفار کرتے ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلب ہی. جو بندہ علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے. جنت وش کرتی ہے یا اللہ اس بندے کو میرے اندر بھیج دیجیے. دیکھیں یہ طالبات سمجھتی ہیں پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گی یا نہیں جائیں گی، اور حال یہ ہے کہ جنت اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ فلاں بندی جو حدیث کی کتاب لے کر جاتی ہے مدرسے میں اور روزانہ پڑھتی ہے، اے اللہ اس کو میرے اندر جلدی بھیج دیجیے. جنت طلب کر رہی ہوتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے.